رکوع میں جاتے ہیں تو بھاگ کر آ کر وہ رکعت باندھ کر جماعت میں شریک ہوتے ہیں. کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تراویح ان کو بھاری پڑ رہی ہے. اسی طرح اعتکاف بھاری ہو جاتا ہے, رات میں جاگنا بھاری پڑ جاتا ہے. اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ روزے صرف رمضان کے نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہم پڑھیں گے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے, ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. اسی طرح چاند کی 13, 14, 15 جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے روزے رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے چہیتے ہیں, آپ بخشائے ہیں. اس کے باوجود ہر مہینہ یہ تو یہ 8 اور وہ 3, 11 روزوں کا اہتمام کرتے تھے. ہم لوگوں کو کتنے روزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے؟ 14 گھنٹے میں بھوکا نہیں رہ سکتا, پیاسا نہیں رہ سکتا, اگر ختم ہو جائے گا. آسانی کے ساتھ رمضان میں روزہ رکھنے کی ہمت کر لے گا. اسی طرح تراویح آسان ہونے کے لیے ہم فرصت میں ہی دن ہو رات ہو اشراق کی نماز میں کھڑے ہو کر ہمارا مزاج کیا ہے, ایک علم طرح پڑھیں گے رکوع کر دیں گے, لیلا بھی پڑھیں گے رکوع کر دیں گے. نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے, ان کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا کے متعلق لکھا ہے, عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے, حضرت علی مسجد میں نماز ادا کر کے گھر میں آئے. حضرت فاطمہ ان کے پاس آئی, آ کر کہا کہ میرے بیوی تھی, حضرت علی شوہر تھے, ہو سکتا ہے کہ رات میں بیوی کی ضرورت پڑ جائے. آ کر پوچھتی ہے تو حضرت علی نے فرمایا بیگم ضرورت نہیں ہے. حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے سرکار تب تو آپ مجھے اجازت دیجیے, میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں گی. مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے لیے اذان دے رہے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کہنے لگی, اے اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے, 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. میرے عزیزوں سوچو, اگر 70 پر 2 گھنٹے تنہائی میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے, تو اعتکاف کی وجہ سے بندے کا اللہ سے خصوصی تعلق پیدا ہو جاتا ہے, اللہ کا قرب پیدا ہو جاتا ہے. غیر رمضان میں اللہ کے گھر میں نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے سے ہم کو رمضان کا اعتکاف مشکل ہی پڑے گا. تو رمضان کی جو عبادتیں ہیں غیر رمضان میں اس کو تب تک ادا کرتے رہیں گے تو دل کی عادت بن جائے گی. بہرحال جو وقت کا اعلان ہوا وہ ہو گیا, اس سے آگے بھی بڑھ گیا ہے. اور یہاں آ کر وضو بھی کرتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ غسل میں وضو کی نیت کر لیں. بارش پڑ رہی ہے, کوئی آدمی بارش میں جا رہا ہے, اس کا چہرہ بھیگ گیا, دونوں ہاتھ, چہرہ اگر بھیگ گیا اس کے دونوں ہاتھ کونیے تک بھیگ گئے اور اس کے پیر بھیگ گئے, وضو ہو جاتا ہے. یہاں آ کر بھیڑ لگا کر یہاں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کا خیال رکھے. 2 رکعت واجب نماز 6 فارغ تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہی نہیں, واسطے اللہ کے محترم کعبہ شریف کے کعبہ امام کے اللہ اکبر ہونا ہے. نیت باندھے, نیت باندھنے کے بعد ثنا اللہ اکبر بول کر ہاتھ چھوڑ دیں گے, پھر اللہ کا ہاتھ باندھ لیں گے, پھر الحمد کا سورہ ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فانشزوا يرفع الدرجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول
ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. نجواكم بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب لن تغني عنهم أموالهم فيها خالدون. أنصارهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله أكبر. الله أكبر.